الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا اور اسی اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اس زمین پر انسان کے رہنے بسنے کا انتظام فرمایا. اسی اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. محترم حضرات، ایک مومن بندہ صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کے صبح تک، دن کے 24 گھنٹے نیک اعمال کرتے رہتا ہے، مگر بہت کم مومن بندوں کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں. بہت کم لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا عمل، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں. محترم حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. مگر نیکیاں جب ہمارے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، نیک کام کرتے ہیں
جب ہم اس کی حفاظت کی فکر نہ کریں تو پھر ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو گناہ کرنے کے بعد اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اس کی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹا لے، اور اسی طریقے سے نیکیاں کرنے کے بعد اس کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع و برباد ہو جائیں۔ محترم حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک عمل کو قبول کر رہا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، بلکہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالی ہمارے نیک عمل کو قبول بھی کرے اور ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں۔ ایک کم عقل انسان بھی دنیا کے معاملے میں اگر اس کے گھر میں ہیرے جواہرات ہوں تو ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اپنے جواہرات کو باقی رکھ کے حفاظت کرے، تجوری میں رکھتا ہے، لاک کرتا ہے، مختلف قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے، ایک کم عقل انسان بھی۔ مگر ایک مومن بندہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے اس کو کہ ہمارے نیک عمل باقی رہیں، اس کی حفاظت ہو۔ محترم حضرات، ہمارے نیک اعمال کن گناہوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اس کی ہم تفصیل جان لیں۔ پہلا ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، وہ شرک ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کر لے انسان اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو معاف کرے یا پھر سزا دے کے اس کو بخش دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا، خود اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اس سے پہلے، آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی تھی، اور آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا رہی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے پورے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضیاءکاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات، کس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ایسے پیغمبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سے بھی شرک ہو جائے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع و برباد کر دے گا اور تم قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اس کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے پورے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، پیغمبروں سے شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر پیغمبروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ کر کے عام مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، تو عام آدمی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ عام آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو اس کے عمل کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ محترم حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اس کے لیے عبادت کرنا اور سجدہ کرنا ہی شرک ہے، بلکہ غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ اور مردہ شخص کو بھی اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہی عقیدہ رکھ کر بہت سارے مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں مدفون اولیاء ہمارے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، ہمیں اولاد عطا کر سکتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر قبروں پر، مزاروں پر تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ اور ایسے ہی مشرکین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے مومن بندے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ محترم حضرات، مومن بندہ اور اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ اسی شرک کو کہا جاتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہی یعنی ایسے ہی مشرکین کے تعلق سے، ایسے مومن بندوں کے تعلق سے کہا گیا کہ جو قبروں میں مدفون اولیاء کو الوہیت کا درجہ دے کر، صفات الوہیت کا مقام دے کر ان کے قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ایسے ہی لوگ مشرک ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا شرک بھی ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، بہت سارے مومن بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفل اور تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی مشکل ان پر آ پڑے،
اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ مشکل حل نہ ہو پائے تو فوراً مزاروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیک عمل ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک عمل جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، وہ کسی کاہن، عراف یا جادوگر کے پاس جانا۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں مانگو، جو چاہو سو مانگو، آپ کو دیا جائے گا، جو چاہو سو مانگو، وہ مراد پوری کی جائے گی۔ ایسے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے، اور مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگ اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے ہاتھ دکھاتے ہیں ان کے پاس، اپنا فال کھلواتے ہیں، یعنی اپنی قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہ کوئی شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے جو غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مستقبل کے تعلق سے جانتا ہوں، تمہاری قسمت جانتا ہوں، ایسے جو بھی دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی شخص جائے اور اس سے کوئی کسی چیز کے متعلق سوال کرے اور اس چیز کے متعلق اس کی تصدیق بھی کرے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آئے، کسی جادوگر کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق بھی کر لے تو گویا اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید اور شریعت، اس چیز کا اس نے انکار کر دیا، اور شریعت کا انکار کر کے کوئی بھی مومن بندہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک عمل جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین کے اندر کسی بھی قسم کے حذف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیتا ہے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نیک عمل بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف ہو، نیا طریقہ ہو دین کے اندر، تو وہ طریقہ بدعت کہلاتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر جمعہ میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ محترم حضرات، بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہ صحابی آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادتیں کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مختصر طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال ذکر کر دیا۔ تو یہ صحابہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اگلے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اللہ کے رسول کے، آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم زاہد، متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ تو اس میں سے ان تینوں صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات میں قیام اللیل کا اہتمام کروں گا، ہمیشہ تہجد پڑھتے رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادیاں نہیں کروں گا۔ وہ لوگ صحابہ چلے گئے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا کہ 3 صحابہ آئے تھے، انہوں نے ایسی بات کہی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ لوگوں سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اصوم و افطر، لیکن میرا حال کیا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وہ اصلی وارقد، رات کا تھوڑا سا حصہ میں عبادتیں کرتا ہوں اور تھوڑا سا حصہ سو جاتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میرا طریقہ ہے، اگر جس کسی نے میرے طریقے کی روگردانی کی، اس طریقے سے روگردانی کی، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے امتی میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، دین میں نیا کام بھی بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے جو ہمارے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر پیدائش سے لے کر وفات تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی بدعتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ختم ہونے والی ہی نہیں بدعتیں۔
پیدائش سے لے کر وفات تک بھی، وفات مرنے کے بعد بھی انسان لوگ بدعتیں کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی بدعتیں، جیسے چھلا، چھٹی، 40واں، 11ویں، 12ویں، یہ تمام چیزیں، برتھ ڈے، یہ تمام چیزیں دین سمجھ کر کے کرتے ہیں جو کہ بدعت ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ کے رسول پانی پلانا چاہیں گے حوض کوثر سے، تو فرشتے پیچھے سے گھسیٹ کر ان کو پیچھے کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو میرے امتی ہیں، کیوں انہیں گھسیٹ رہے ہو، کھینچ رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو میرے بعد بدل گئے، نے میرے بعد میری شریعت کے اندر بدعتیں ایجاد کی۔ محترم حضرات، یہ بدعت بھی نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کرنا، یا کسی اور مذہب کی تعلیم کو پسند کرنا، یا پھر مذہب اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین سے راضی ہوا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے دین اسلام، یعنی اسلام کو دین کے طور پر راضی ہو گیا۔ تمہارا دین کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا کوئی بھی بندہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ توریت کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس میں بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر وہ توریت کا نسخہ پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بہت بڑھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افی شک انت یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے میری لائی ہوئی شریعت میں تمہیں کوئی شک ہے؟ الم آتی بہا بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس کیا واضح اور روشن شریعت لے کر نہیں آیا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت موسیٰ میرے بھائی پیغمبر زندہ ہوتے تو ان کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ میری شریعت کی اتباع کرتے۔ ما وسعہ الا اتباعی، اگر یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن کا نسخہ تم لے کر کے پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تھے بلکہ میری شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا۔ محترم حضرات، ایک اور مقام پر ایک اور مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہود و نصارہ کی کچھ باتیں ہمیں بہت پسند آتی ہیں، کیا ہم ان کو بھی لکھ لیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم انہی کی طرح بہک جانا چاہتے ہو، گمراہ ہو جانا چاہتے ہو جیسا کہ یہود و نصارہ جو ہے گمراہ ہو گئے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو تمہارے پاس واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، اس کے بعد کسی بھی شریعت پر عمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ کسی بھی شریعت پر اگر کوئی بندہ عمل کرے گا تو اللہ کے پاس ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے نوجوان جو اسلامی تعلیمات کو بلکہ مغربی تہذیب کی تعلیمات کو، ان کے کلچر کو پسندیدگی کی نظروں سے نہیں بلکہ ان پر فخر کے طور پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب، یورپین کلچر جس کو کہتے ہیں، اس تہذیب کو اپناتے بھی ہیں بلکہ فخر کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ جدت پسند حضرات، نوجوان بھی اور دوسرے حضرات بھی مغربی کلچر کو پسند کرتے ہوئے، اس تہذیب کو اپناتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے داڑھی ہے، تعدد ایک سے زیادہ شادی کرنا ہے، حدود و تعزیرات ہیں، اس قسم کی بہت ساری چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا، اور جو لوگ ناپسند کرتے ہیں اسلامی شریعت کی اور اسلامی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ناپسند کرتے ہیں۔ کرہوا بما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے اعمال برباد کر دیے، پورے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ اور جو لوگ مذاق کرتے ہیں، قرآنی آیتوں کا مذاق کرتے ہیں،
اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی باقی رہ گئے تھے؟ تمہارے مذاق کے لیے کوئی اور دوسری چیز نہیں تھی کہ اسلامی تعلیمات کا، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے پھر رہے ہو؟ لا تعتذروا، کوئی بہانہ مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. محترم حضرات، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا اور کسی بھی تعلیم کو ناپسند کرنا گویا اسلامی شریعت کو ناپسند کرنا ہوا، اور اسلامی شریعت کو ناپسند کرتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نیک عمل اس کا قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس کے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. محترم حضرات، اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ایک اور چیز جو ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے وہ ریاکاری ہے. ریاکاری کا مطلب کوئی بھی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ دوسرے لوگوں کی مرضی چاہے، اس میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے تو اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے. اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے علاوہ دوسروں کی رضامندی چاہی جائے، اس کے اندر دوسروں کی مرضی چاہی جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ میں شرک سے اور اس کو وہ بھی جو بھی شرک کرتا ہے میں اس سے بیزار ہوں. میں شرک سے بیزار ہوں اور شرک کا جتنا بھی حصہ ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کا عمل قابل قبول نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا. محترم حضرات، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 حضرات کا امتحان ہوگا. سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، دوسرا مجاہد ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی نعمتیں ان کو یاد دلا کے پوچھے گا. تو عالم کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو عام کیا، ہر جگہ عام کیا. اور مالدار کہے گا کہ پروردگار ہر کار خیر میں میں نے پیسے خرچ کر دیے، ہر خیر کے راستے میں نے مال لٹا دیا ہے. اور تیسرا مجاہد کہے گا کہ پروردگار میں نے تیرے دین کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان ہی قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹے ہو، دنیا کے اندر تم نے اس لیے عمل کیا تاکہ تم کو بہت بڑا خاریہ اور عالم کہا جائے، تاکہ تم کو بہت بڑا مالدار اور سخی کہا جائے، تاکہ تم کو بہت بڑا بہادر اور طاقتور کہا جائے. یہ تو دنیا کے اندر تم کو مل گئی چیزیں، لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر دی، وہی تمہارا بدلہ ہو گیا. آج قیامت کے دن، آج کے دن تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے ان کو پھینک دیں. محترم حضرات، عالم، مجاہد اور مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا، ان کی نیتیں صاف نہیں تھی. دوسروں کو دکھانے کے لیے اس نے اپنے علم کو پھیلایا ہوگا، دوسروں کی واہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو پھیلایا ہوگا. لوگ قاری اور عالم کہنے کے لیے، ان سے تعریفیں سننے کے لیے اس نے قرآن پڑھا ہوگا یا اس نے علم سیکھا ہوگا تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں. یا پھر کوئی مال خرچ کیا ہوگا تو اس نیت سے خرچ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اسے مالدار کہیں، سخی کریں، بہت بڑا اچھا آدمی ہے، بہت سخی ہے. دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل گیا. پھر مجاہد کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے، مگر اس کی نیت میں فتور تھا، ریاکاری اس کے اندر شامل تھی. جہاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر دوسروں کو اس نے شریک کر لیا تاکہ لوگ اس کو بڑا طاقتور اور بہادر کہیں. دنیا کے اندر تو لوگوں نے اس کی تعریفیں کر دی، قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. محترم حضرات، یہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. جب یہ روایت کرتے، اس حدیث کی روایت کرتے تو 3-4 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعلق سے آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا قیامت کے دن، تو اس کے بعد آنے والے لوگوں کا حال کیا ہوگا. اس کے بعد روتے روتے اتنا نڈھال ہو گئے، دوسرے لوگ، دیکھنے والے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے گمان کر لیا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اتنا روتے تھے. محترم حضرات، قیامت کے دن ریاکار بہت ہی بری طرح بدنام ہوں گے، بہت ہی بری طرح رسوا ہو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان شرک اصغر سے بہت ڈرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے. دوسروں کو دکھانے کے لیے جو نیک عمل کیا جائے اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن جاؤ دنیا کے اندر جن لوگوں کے دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بدلہ لے لو، کوئی بدلہ ملے گا کیا؟ محترم حضرات، ایسے لوگ تو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک
چونٹی سے بھی زیادہ آہستگی کے ساتھ ہمارے عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ریاکاری ہمارے اعمال کے اندر چونٹی جس طریقے سے آہستگی کے ساتھ داخل ہوتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس طریقے سے ریاکاری ہمارے اعمال کے اندر شامل ہو جاتی ہے، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتلانا۔ صدقہ خیرات کرنا اچھا عمل ہے، مگر اس کے بعد کوئی انسان احسان جتلاتا ہے تو یہ اس کے اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو یعنی احسان جتلا کر ضائع و برباد مت کرو۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قول معروف ومغفرۃ، ایک اچھی بات کہنا اور کسی کو بخش دینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے اعمال کو، اپنے صدقہ خیرات کو انہیں احسان جتلا کر کے ضائع و برباد کر دو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات ہی کہہ دو، یہی بہتر ہے۔ بہت ہی صدقہ کر کے، بہت ہی خیرات کر کے احسان جتلا دیں تو پورا عمل ضائع ہو گیا۔ محترم حضرات، یہ احسان جتلانے والی چیز بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ انسان بہت ہی مال خرچ کیا ہوگا، بہت ہی مال خرچ کیا ہوگا، مگر ایک لفظ سے اس کا پورا ثواب مٹ جائے گا۔ اگر کسی نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور اس نے آخر میں کہہ دیا کہ میری بدولت تم اس مقام پر پہنچے ہو، پورا عمل ضائع ہو گیا اس کا۔ محترم حضرات، چھوٹی سے ایک کلمہ بھی اگر اس نے ادا کر دیا احسان جتلانے والا تو پورا عمل ضائع ہو گیا۔ تو محترم حضرات، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھپ چھپا کر گناہ کرنا یہ بھی بہت خطرناک جرم ہے، بہت ہی خطرناک ظلم ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے حدیث میں کہا گیا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر کے دعا کرتا ہے، روتا ہے، ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ رجل یعنی ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے سائے کے، اس سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اور اس آدمی کو جگہ دے گا جو خالی اوقات میں یعنی تنہائی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ تنہائی کا موقع پا کر گناہ کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے ایسے نیک لوگ بھی آئیں گے جن کے نیک اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا میں ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دے گا۔ صوبان رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں، روایت کرنے والے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی بتلا دیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں تاکہ ہمارا شمار بھی غیر شعوری طور پر ان میں نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، وہ تم ہی میں رہتے ہیں، رات دن تمہاری جیسا عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی کا موقع مل جاتا ہے، پرائیویسی ان کو مل جاتی ہے، فوراً گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، آج اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج دیکھیے ٹی وی، انٹرنیٹ، اس طریقے سے بہت سارے ایسے ذرائع آ چکے ہیں جن کے اندر بہت سارے نوجوان، بہت سارے حضرات مبتلا ہیں۔ بند کمروں میں رہ کر کے کون دیکھتا ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ تو تنہائی کا موقع جیسے ہی پاتے ہیں بہت ساری فحاشی اور غلط نظارے کرنے لگتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ اعمال بھی جو ہے جو تنہائی میں موقع پا کر کے جو گناہ کرتے ہیں یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک اور گناہ جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بندوں کی حق تلفی کرنا، یعنی کسی حقوق العباد جسے کہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لیں تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، مگر حقوق العباد کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب تک کوئی بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، من المفلس؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو اللہ نے صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، پیسہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، ایسا ہی آدمی مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس کے بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، بہت سارے نیک اعمال لے کر اللہ کے پاس آئے گا، مگر وہ دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ تمام بندے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھے مارا ہے، مجھے ستایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو اٹھا کر انہیں جو بھی جس بندے پر اس نے زیادتی کی تھی اس کو دے دے گا، اور
یہ گناہ یعنی اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے، ان کا حق دلانے سے پہلے اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے، تو یہ جو بندے جن کے گناہ ہو چکے ہیں وہ گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو محترم حضرات، سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر اتنا اچھا یعنی نیک اعمال کر کے فائدہ کیا ہوا؟ حقوق العباد میں حق تلفی، حقوق العباد میں کوتاہی برتنے کی وجہ سے قیامت کے دن پورے اعمال ضائع ہو گئے، البتہ اس پر زیادتی یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ بھی اس پر ڈالے جائیں گے۔ محترم حضرات، یہ ہمیں سوچنے کا مقام یہ کہ ہم نیک عمل جو بھی کرتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کی حفاظت ہو جائے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آ جائیں۔ یہ جتنے بھی یہ گناہ ہیں یہ ہمارے لیے چور اور ڈاکوؤں کا مقام رکھتے ہیں، ہمیں ان سے حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اعمال جو بیان کیے گئے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، مگر یہ جتنے بھی اعمال ہیں واضح گناہ ہیں، واضح اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیکیاں ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ان اعمال سے بچیں اور اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم۔